العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے سلسلے میں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں، ایک مقولہ ہے کہ الولد سر لابیہ، کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد کا راز ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے والد کی عادت اور ان کے اخلاق کو حاصل کرتا ہے، ان کے طریقہ کار کو اخذ کرتا ہے۔ یعنی بچے کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے والد کے طریقہ کار پر چلتا ہے، اس کی عادتوں کو اپنے اندر عمومی طور پر وہ لیتا ہے۔ امام اہل سنت کے والد گرامی حقیقتاً وہ ذات ہیں کہ جن کے سبب امام اہل سنت کا تحفہ ہمیں ملا، یعنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اہل سنت بنانے کا ایک کردار جو ہے وہ آپ کے والد گرامی کا ہے، اور آپ کی بہت ساری عادات امام اہل سنت کے اندر پائی جاتی تھی۔ کچھ تذکرہ کرنے کے بعد میں بنیادی دو خصوصیات عرض کرتا ہوں۔ امام اہل سنت کے والد گرامی امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ زبردست عالم دین تھے، بہت ساری تصنیفیں انہوں نے کی ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اپنے والد گرامی حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے تمام علوم کو حاصل کیا، انہی سے آپ نے درس نظامی مکمل کیا۔ اس وقت کی جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ آپ نے اپنے والد گرامی سے پڑھی، اور مکمل طور پہ آپ جو اس زمانے کا رواج تھا اس کے مطابق آپ اپنی درسیات سے فارغ ہوئے، اور والد گرامی نے آپ کو جہاں علم کا ایک شاہکار بنایا، ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین تربیت کر کے آپ کی اخلاقیات کو بھی اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ امام اہل سنت کے والد گرامی علمی اعتبار سے کتنے مضبوط تھے اس کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے۔ اخلاق کے اعتبار سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے معاش اور ایک معاد، یعنی بندہ اس انداز میں زندگی گزارے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو۔ یہ ایک کامل زندگی ہے کہ اس انداز میں زندگی گزارنا کہ دنیا کی وجہ سے آخرت خراب نہ ہو اور آخرت کی وجہ سے دنیا خراب نہ ہو۔ ہاں، اگر کہیں ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ اب دنیا اختیار کرو یا آخرت اختیار کرو، دنیا کو اختیار کریں گے تو وہاں پہ اخروی معاملہ چھوڑنا پڑے گا، اور اخروی معاملہ اختیار کریں گے تو دنیاوی معاملہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس میں علماء ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ عقل کی بات بھی ہے، کہ بندہ اخروی معاملات کو اختیار کرے کہ آخری معاملہ جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور دنیاوی معاملہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عقل معاش و معاد دونوں کا بروجہ کمال اجتماع بہت کم سننے میں آیا ہے، لیکن والد گرامی میں دیکھنے میں آیا ہے۔ یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے اندر علی وجہ الکمال اعلیٰ درجے کے طور پر یہ بات پائی جاتی ہو کہ وہ دنیا میں بھی بہترین انداز کے اندر دنیا کو گزار رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی خراب نہیں ہو رہی، آخرت کی بھی بہترین انداز میں وہ تیاری کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز سننے میں بھی بہت کم آئی ہے کہ کسی کے اندر ایسی پائی جاتی ہو، معمولی طور پر تو پائی جاتی ہے لیکن علی وجہ الکمال ایسا بہت کم سننے میں آیا ہے۔ لیکن والد گرامی میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں علی وجہ الکمال ہم نے اپنی آنکھوں سے
دیکھی ہیں۔ آپ کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ آپ خفیہ صدقات فرمایا کرتے تھے، یعنی صدقے کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت نے کس کو صدقہ دیا ہے، کیا صدقہ دیا ہے، چھپ کر صدقہ کرتے تھے کہ نہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بارے میں جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ثواب کے طالب رہا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کو فراست صادقہ عطا کی گئی، یعنی فراست یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتا ہے، ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آنے والے معاملات کو جان لیتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فراست صادقہ کی یہ حالت تھی کہ جس معاملے میں جو کچھ فرمایا وہی ظہور میں آیا، یعنی فرما دیا کہ اس طرح پیش آئے گا معاملہ تو اسی انداز میں وہ معاملہ پیش آیا۔ امام اہل سنت کے والد گرامی جنہوں نے امام اہل سنت کی تربیت فرمائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاجزی کے پیکر تھے، آپ خوف خدا کے پیکر تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول کے پیکر تھے۔ امام اہل سنت کی دو خوبیاں بڑی واضح ہیں۔ نمبر ایک، آپ کے اندر عشق رسول علی وجہ الکمال پایا جاتا ہے، یعنی امام اہل سنت کا جو عشق رسول ہے وہ اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت کا جو علم کے اندر رسوخ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر امام اہل سنت کو کمال عطا فرمایا ہے، وہ بھی ہر ایک پر ظاہر ہے کہ کس قدر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمی مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، کس قدر بلند آپ کا اس حوالے سے درجہ تھا۔ یہ دونوں باتیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے بہت زیادہ ظاہر ہیں، اور بہت ساری خوبیاں امام اہل سنت میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ دو خوبیاں بڑی واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم امام اہل سنت کے والد گرامی کی سیرت پر غور کریں گے تو ہمارے سامنے نتیجہ یہی آئے گا کہ امام اہل سنت کو یہ دونوں چیزیں وراثت کے اندر ملی ہیں، کہ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خوبی کے، ان دونوں خوبیوں کے انتہائی جامع تھے۔ سب سے پہلی بات آپ کا عشق رسول، تو خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل دعا کے شروع میں بھی، اور اسی طرح امام اہل سنت نے ایک اور کتاب الجواہر البیان کے شروع میں بھی اپنے والد گرامی کے حالات کو بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کو حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کا عشق تھا۔ ایک بار بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے نقاہت بہت ہو گئی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی، اور پیتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحت مند ہو گئے، صحت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرما دی۔ اسی طرح جب امام المتکلمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو سخت بیمار پڑ گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ بیمار ہیں، حج کے معاملے کو اگلے سال پر ٹال دیجئے، اگلے سال چلے جائیے گا، اس سال نہیں جائیے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری کے لیے سفر اختیار کر لوں، گھر سے باہر قدم رکھ لوں، بس اس کے بعد بھلے اجل آ جائے، اجل یعنی موت آ جائے، بس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیار کی حاضری کے لیے اپنے گھر سے نکل جاؤں اور ان کے دیار میں پہنچ جاؤں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے اسی حال میں تشریف لے کر گئے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفا عطا فرمائی، اور بڑے بڑے علماء نے آپ کی وہاں پر قدر کی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے مختلف سلسلوں کے اندر آتا رہے گا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ ان کی کتاب ہے الکلام الاوضح کے نام سے، الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ الم نشرہ، یعنی سورہ الم نشرہ کی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر فرمائی ہے۔ سورہ الم نشرہ کی 8 آیتیں ہیں، اور اس کی تشریح آپ نے، اس کی شرح آپ نے 500 صفحات پر فرمائی ہے، جس میں پوری سورہ الم نشرہ کی یہ شرح موجود ہے۔ اس کتاب میں
بہت سارے علمی کمالات آپ کے موجود ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سورت کی 500 صفحات پر جو تفسیر لکھنا ہے یہ کسی عام عالم کا کام نہیں، بہت بڑے محقق اور بہت بڑے علامہ کا یہ کام ہے کہ جو اتنی طویل شرح، اور وہ بھی اس انداز میں لکھنا کہ جو علم کی جامع ہو، فضول باتیں نہیں بلکہ وہ باتیں کہ جو بڑے بڑے علماء کی کانوں تک نہیں پہنچتی اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو اس کتاب میں جہاں دوسری خوبیاں ہیں وہیں اس کے اندر کمال یہ ہے کہ امام اہل سنت کے والد گرامی نے جس وقت اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو اس کی ابتدا میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے القابات لکھنا شروع کیے. مثلا آپ عمومی طور پہ ہم جو القابات سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید العرب والعجم، سید ولد آدم، سید ولد آدم، یہ القابات جو عام طور پہ معروف ہوتے ہیں وہ ہم سنتے اور بیان کر سکتے ہیں. لیکن امام اہل سنت کے والد گرامی نے کمال کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 517 القابات اس کتاب کی ابتدا کے اندر لکھے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف تو آگے لکھنی ہے، صرف القابات لکھنے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی لکھنا شروع کیا تو ہم جب نام لکھتے ہیں تو چند القابات لکھتے ہیں، سیدنا و مولانا، یہ القابات لکھتے ہیں. لیکن امام اہل سنت کے والد گرامی نے جب لکھنا شروع کیا تو لکھتے گئے یہاں تک کہ 517 القابات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کتاب کی ابتدا میں آپ نے تحریر فرمایا. یہ ان کا عشق رسول تھا کہ جس نے ان کو اس بات پر ابھارا، اور یہ کمال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ان کی نظر تھی، کیونکہ القابات جو لکھنے تھے وہ وہی لکھنے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے معلوم ہوتے ہیں. تو مکمل نظر ان فضائل کے اوپر تھی، ان سیرتوں پر تھی. تو آپ نے وہ القابات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لکھے، اس کے اندر 517 تک آپ نے اس کی تعداد کو پہنچا دیا. اس سے ان کے عشق رسول کا اندازہ ہوتا ہے. اس طرح اور بہت سارے واقعات امام اہل سنت نے اپنی کتاب کے اندر آپ کے بیان کیے ہیں جو آپ کے عشق رسول کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ پہلی چیز. دوسری بات آپ کا علمی مقام و مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر کیسا کامل بنایا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کسی استاذ کی پہچان اس کے شاگرد کے ذریعے بھی ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے والد گرامی کی علمی حیثیت سے، آپ کے علمی کارناموں سے بھی بڑے متاثر آپ کو اس میں نظر آئیں گے، اور ان کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان کرتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میری نظر کے اندر ہندوستان کے اندر فقط 2 ایسے عالم گزرے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور امام نے غلطی کی کہ حرف سے حرف تبدیل ہوا اور معنی تبدیل ہو گیا. یہ صرف 2 عالم ایسے ہیں کہ جو میری نظر میں ہندوستان کے اندر گزرے ہیں کہ جو پیچھے کھڑے ہو کے فوراً پہچان سکتے ہیں کہ یہاں حرف کی تبدیلی کی وجہ سے معنی تبدیل ہو چکا ہے. یعنی ہر مقام پہ اس بات کو جان لیں. ایسے 2 عالم ہیں. ایک آپ نے فرمایا کہ میرے والد گرامی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضرت علامہ تاج الفحول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں کے دونوں جلیل القدر عالم. ان کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ 2 میری نظر کے اندر ہندوستان میں ہیں کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی امام نے مثال کے طور پر کوئی حرف دوسرے حرف سے بدلا تو ہر مقام اس کو جان لیں گے کہ یہاں پر حرف کی تبدیلی کی وجہ سے معنی فاسد ہو چکا ہے. ہندوستان کے اندر اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے جلیل القدر علماء موجود تھے، لیکن اس طرح ہر ایک کا جان لینا یہ ایک بہت مشکل کام ہے. امام اہل سنت نے اپنی نظر کی بات کی، اور یقیناً آپ کی نظر بہت وسیع ہے، بہت دور دور تک آپ دیکھنے والے، بڑے بڑے علماء کے بارے میں آپ معلومات رکھنے والے تھے. تو ان کا یہ فرمانا یہ اپنے والد گرامی کی علمی حیثیت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ آپ کے والد گرامی کو یہ حاصل تھا. اس کے علاوہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی کے فضائل و کمالات کے حوالے سے علمی اعتبار سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت کے ذات گرامی ہمارے سامنے ہے کہ ان کے جو فتاوی رضویہ کے اندر فتاوی موجود ہیں، جس طرح امام اہل سنت فتوے لکھتے ہیں اور جو وہ شاہکار ہیں، وہ ہر ایک پر ظاہر ہے کہ اپنے غیر بھی اعلیٰ حضرت کے جو قلم کا انداز ہے کہ جس طرح امام اہل سنت لکھتے ہیں اور جو باتیں لکھتے ہیں تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں رہتا. لیکن اپنے والد گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابتدا کے اندر شروع میں نے ایک فتویٰ لکھا، جو سوال آیا میں نے اس کی شک در شک بنائی. نکاح کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ اس صورت میں یہ، اس صورت میں یہ، اس صورت میں یہ، اس صورت میں یہ حکم ہوگا. یہ سارا میں نے 8 صفحات کے اوپر لکھا.
اور ہر ایک کے بارے میں بیان کر دیا کہ اس کا حکم جو میں بیان کر رہا ہوں ایسا کیوں ہے، اگر معاملہ یوں ہو تو حکم یوں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کے اوپر میں نے پھر کتابوں کے حوالے نقل کی. دوسری شک یوں بنے گی، اس کا حکم یہ ہوگا، اس کے حوالے یہ اور اس کی وجوہات یہ سارا لکھ دیا. لیکن جب اپنے والد گرامی کے پاس پہنچا تو آپ نے صرف 2 حرف فرمائے کہ اس کے اندر مثلاً یہ غلطی ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا فتویٰ صفر ہو گیا. یعنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ذات گرامی وہ فرما رہی ہے کہ میرے فتوے کے اوپر 2 حرف فرمائے اور جو میں لکھ کر آیا تھا وہ ساری کی ساری محنت ایک طرف رہ گئی. یہ ایک بہت بڑے مفتی کا کام ہے، ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد امام اہل سنت کا جو مقام ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ پھر مسلسل تربیت حاصل کرتے رہے اپنے والد گرامی سے 7 سال تک، اور پھر آپ کے جو فتاویٰ تھے والد صاحب نے خود اجازت فرمائی کہ مجھے دکھائے بغیر یہ فتوے اب جاری کر دیا کریں، ضرورت محسوس نہیں کی کہ اب اس کو دیکھا جائے. ابتدا کے اندر یہ حال تھا کہ صرف فرمایا 2 حرف فرمائے اور وہ فتویٰ جو ہے وہ صفر ہو گیا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام اہل سنت کے والد گرامی امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام پر مرتبہ کیا ہوگا. آپ کی جو کتابیں ہیں، مختلف کتابیں، جیسے ایک کتاب ہم نے ابھی الکلام الاوضح کے نام سے سنی کہ صرف سورہ علم نشرہ کی 8 آیتوں کی تشریح کے اندر آپ نے 500 صفحات کے اوپر مشتمل یہ کتاب لکھی اور بڑے بڑے صفحات پر مشتمل ہے. اگر آج کے دور میں اور آج کے دور کے مطابق کمپوز کر کے اس کتاب کو لایا جائے بازار کے اندر تو یقیناً 1000 صفحات سے اوپر یہ کتاب جائے گی. اتنی جامع کتاب آپ نے یہ لکھی ہے. اس کے علاوہ آپ کی کتاب ہے جواہر البیان فی اسرار الارکان، یعنی یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے یہ کتاب ہے کہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں، اس کے اندر حکمتیں کیا کیا پوشیدہ ہیں، رکوع کرنے کی کیا حکمت ہے، سجدہ کرنے کی کیا حکمت ہے، کیوں اس کا حکم دیا گیا ہے، ان باتوں کو اپنی اس کتاب کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے. اصل حکم یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول عز و جل کسی بات کا حکم دے دیں تو مسلمان کے لیے بنیادی اعتبار سے یہ حکم ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے گا، اب چاہے اس کی عقلی علت، عقلی حکمت اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے اندر یقیناً بے شمار حکمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہر حکمت تک ہماری عقل کی رسائی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو حکمتوں کے در پہ ہر معاملے کے اندر رہنا بھی نہیں چاہیے، اس کو اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے رب عز و جل نے اس کا حکم دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. لیکن علماء نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حکمتیں بیان بھی کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو اس کے اندر حکمت کیا ہے اس بات کو بیان کیا ہے. انہی میں سے ایک کتاب امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جواہر البیان فی اسرار الارکان ہے، جس میں آپ نے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کے احکام کو بھی بیان کیا ہے، ان کے فضائل کو بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ تھیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک معروف کتاب ہے اور اردو کے اندر انتہائی جامع کتاب ہے جو دعا سے متعلق ہے، احسن الوعاء، یعنی دعا مانگنے کے آداب کے اوپر بہترین بیان. یہ آپ نے کتاب تحریر فرمائی جس میں آپ نے دعا مانگنے کے فضائل، دعا مانگنے کے آداب، کن چیزوں کی دعا کرنی چاہیے، کن چیزوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کن مقامات پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کن اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو دعا بندہ مانگتا ہے اور بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان تمام باتوں کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. اور پھر اس کے پر امام اہل سنت نے حاشیہ بھی تحریر فرمایا، یعنی مزید اس کی وضاحت آپ نے حاشیے کے طور پر کی ہے. اور الحمدللہ یہ کتاب المدینۃ العلمیہ نے تسہیل کے ساتھ آسانی کر کے اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی کیا گیا ہے، اور مطالعے کے لائق کی کتاب ہے کہ بندے کو اس کتاب کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، دعا مانگنے کے کیسے کیسے فضائل احادیث طیبہ اور قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور دعا نہ مانگنا یہ کیسا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. تو اس کتاب کے اندر بھی امام اہل سنت کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی جھلک واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے. یہ بنیادی اعتبار سے 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول میں بھی
بڑے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، یوں ہی علمی اعتبار سے بھی آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اللہ نے اور بہت سی خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھیں، صاحب کرامت آپ کو بنایا تھا کہ بڑی بڑی کرامتیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ظہور پذیر ہوئیں۔ جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نماز استسقاء پڑھی، تو بریلی کے اندر ایک عرصے سے قحط پڑا ہوا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دعا کرتے ہی، نماز استسقاء پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرمائی۔ جو آپ نے فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پورا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اپنے والد گرامی کی اسی خوبی کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گو نہ گو خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھی، لیکن ایک نمایاں خوبی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول تھا۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اعداء تھے، دشمن تھے، ان کے جتنے بھی معاملات تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے ان کے جوابات دیے اور بڑے بڑے فتنوں کی سرکوبی کی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کی برکت کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ہندوستان سے دور ہوئے۔ تو رب تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی بھی برکت عطا فرمائے۔ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت میں سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے کہ انہی کی برکتیں ہیں کہ امام اہل سنت کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک رہبر و رہنما بن کر آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں پر اپنی کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ہمیں مسلک اعلی حضرت پر اللہ تبارک و تعالی قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی چاشنی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔